سامعین اشارے بتا رہے ہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مریم نواز کی پرفارمنس سے نالاں ہے، بلکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بوجھ ہے جو مزید نہیں اٹھایا جا سکتا۔ کیسے؟ مریم نواز کی موجودگی میں پاک فوج کی طرف سے ایک کیپٹن ایمان درانی میڈیا کے سامنے آتی ہے اور وہ ایک لیکچر کا بندوبست کرتی ہے، جس میں جو مین مدعا نظر آتا ہے عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج ہے اس کو کم کرنا، بہت اچھی ایفرٹ ہے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ پہ ضرور موجود رہے گا کہ پاک فوج نے یہ جو ذمہ داری ہے، جو اس کے دائیں ہاتھ کے جو ہیں سیاستدان، اس کے ہاتھ کے جو کھلونے ہیں، مریم نواز، عظمیٰ، یہ مریم اورنگزیب، یہ جو پیپلز پارٹی کے شعلہ بیان مقرر ہیں، وہ کیوں نہیں کر سکے جو ان کی موجودگی میں اپنا بندہ کیوں اتارا گیا؟ تو ایک کامن سینس ہے کہ اس وقت نیا پلیئر اتارا جاتا ہے جب پرانے پلیئر کام نہیں کرتے۔ تو ہم نے تو اپنی پیاری اسٹیبلشمنٹ کو پہلے ہی کہہ رکھا ہے، کئی لوگوں نے کہہ رکھا ہے کہ یہ جو نون لیگ ہے یا جو شریف خاندان ہے یہ بوجھ ہے، اور یہ بوجھ بھی وہ ہے جو ٹھوس ہے کہ اس کو جتنا آپ دیر اپنے اوپر رکھیں گے اس کا وزن بڑھتا جائے گا۔ عوام میں جو ان کے خلاف نفرت ہے، آپ مائک اٹھائیں بالکل نہ اٹھائیں، آپ کسی گلی محلے میں کھڑے ہو جائیں بالکل نہ کھڑے ہوں، آپ روڈ پہ آ جائیں، آپ کسی مارکیٹ میں چلی جائیں، آپ اپنے بچوں سے پوچھ لیں، چھوٹوں سے، اسکول گوئنگ سے، کیا کہتے ہیں نواز شریف اور مریم کے بارے میں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو چہرہ ہے حکومت کا، جس کے اوپر ایک لیبل ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں اور فارم 47 بنانے والے اسٹیبلشمنٹ ہیں، جب تک یہ بوجھ اپنے کندھوں سے اتارا نہیں جاتا، یہ جو پرسپشن ہے یہ رائٹ ڈگر پہ نہیں آ سکتا۔ آپ 1000 لیکچرز کا بندوبست کروا لیں، ڈیبیٹ کروا لیں، لوگوں کو آزادیاں دیں گے، لیکن پہلا سوال یہی پوچھے گا کہ یہ جو مریم نواز ہے، یہ جو شہباز شریف ہیں، ان کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے؟ آج کا پڑھا لکھا نوجوان مریم کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ کیپٹن صاحبہ ذرا سنیے کہ مریم جاتی ہے علامہ اقبال کے مزار پر اور 2 لائنیں اردو کی نہیں لکھ سکتے، ایک غیر ملکی صدر کے سامنے اپنی بیٹی کا تعارف کراتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ دس از مائی ڈاٹر۔ بتاؤ، یہ ہے اس کا کیلیبر۔ 2 لفظ نہ اردو کے نہ انگریزی کے۔ یہ اسکول میں جاتی ہے تو وہاں پر جو نرسری کے بچے ہیں ان کے سامنے اپنا جو پھول بکھیر کے آ جاتی ہے۔ یہ لوگ نہ پڑھے لکھے ہیں، نہ پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت یا کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ سامان ہے، یہ وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، کچرا ہے سیاسی، جس کو پاکستان کی عوام نے 8 فروری کے دن باہر پھینک دیا تھا، لیکن جو اس کو واپس لائے ہیں یقیناً یہ انہی کی ذمہ داری ہے ان کو سائیڈ لائن کرنا۔ پاکستان میں سب سے جو بڑا محکمہ، جو سب سے بڑا لونگ ہے، قربانیاں دینے والا ہے، وہ پاک فوج ہے۔ پاک فوج سے جو لوگوں کی محبت ہے، آپ اس کا اندازہ حالیہ دنوں میں جنگ سے لگائیں، کیسے قوم ایک تیر کی طرح سیدھی ہو گئی۔ اور سنتے تھے کہ 65 کی جنگ میں ٹینکوں کے بیٹھ کر یا ٹینکوں کے نیچے گھس گئے تھے، آج 2025 میں لوگ توپوں کے ساتھ کھڑے ہو کے گولے گن رہے تھے کہ 1 گرائے 2 گرائے، اور ایک آدمی ملک سے بھاگا نہیں ڈر کے، بلکہ فوج کے ساتھ تیارے مارتے رہے۔ سنیں، کسی ایک گاؤں میں بھی ایک سنگل آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو فوج سے محبت نہ کرتا ہو۔ تو جو مین چیز ہے ڈائگنوز کرنے والی، وہ یہی پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوتی پاکستان کے حالات اسی طرح رہیں گے۔ امید ہے ہم اپنا پیغام پہنچا چکے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔